أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ سورہ رعد کی 28 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں کفار اور منکرین کا حال بیان ہو رہا تھا کہ مشرکوں اور کافروں کے ہاں دولت کی ریل پیل اور ان کی معاشی ترقی کو دیکھ کر لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے تو پھر دنیا ان پر کشادہ کیسے ہوتی جا رہی ہے۔ اسی مغالطوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور انسان اس معاملے میں آزمائش ہوتی ہے انسان کی کہ اس کو دنیا مقصود ہے یا وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ لہٰذا کسی کے لیے رزق کی فراخی اس بات کی ہرگز یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لوگوں کو آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر کے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا اور دنیاوی ترقیوں اور مادی ترقیوں پر اترانا اور بنیادی غلطی ہے جس نے ان کو بالکل غلط رخ پر ڈال دیا ہے۔ اس وقت تو وہ اپنی دنیا بنانے میں مگن ہیں، مگر ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آخرت ان کے سامنے آ جائے گی، حشر برپا ہوگا۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ نہ دنیا کی دولت حقیقی دولت تھی اور نہ دنیاوی ترقی حقیقی ترقی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا، جس کے آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی یاد ان کے اطمینان قلب کا سامان بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان، اللہ کی عبادت، نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور دیگر ذکر و اذکار، دعا و مناجات، یہ سب چیزیں وہ اپنا لیتے ہیں۔ یہ ان کی روح کی غذا اور ان کے دلوں کی تسکین کا سامان ہوتی ہے، دلوں کی خوراک ہوتی ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو اہل ایمان اور اہل تقوی پورے کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، یعنی اطمینان قلب ان کو اسی سے حاصل ہوتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو وہ صورتوں کو اختیار کرتے ہیں، وہی ان کی روح کی غذا ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرما دیا گیا، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان، تسکین حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے اس کو، تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آج جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، جو ڈپریشن جسے کہا جاتا ہے، ٹینشن جسے کہا جاتا ہے، آج ایک عام بیماری ہو گئی ہے۔ جس کو دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو یہ آخر کیا ہے؟ اس کے علاج کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ نسخہ اکسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جانا چاہیے، اچھی طریقے سے وضو کر کے، نمازوں کی پابندی اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نام روح بھی کہا ہے، روح الامین کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اور یہ روح ہے، روح کی غذا ہے۔ روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اس سے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا، وہ بیماری مکمل طور پر چلی جائے گی۔ جو آج ڈپریشن کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور پر اس آیت کو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان قلب کے لیے
اور اللہ تعالیٰ سے لوح لگانے کے لیے یہ آیت کو بار بار پڑھتے رہنا، اس کا ورد کرنا انسان کے لیے جو ہے اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس کے سارے ٹینشن اور اس کی ساری ڈپریشن کی بیماریاں اس سے دور ہو جا سکتی ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے اور بہترین انجام ہے۔ اس میں ایمان لانے والے بندے اور پھر ایمان لا کر صرف بیٹھ جانے والی نہیں، بلکہ عمل صالح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایمان لانا اللہ کو پا لینا ہے۔ جب ایک مومن اللہ کو پا لیتا ہے تو اسے تمام ذہنی الجھنوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے جذبات اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جس کے دل میں سکون و طمانینت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اہل ایمان کی روحانی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ ایک مومن اللہ کو جتنا یاد کرے کم ہے، اتنا ہی اسے روحانی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ یہ دولت ایسی ہے جس کے مقابلے میں ساری دولتیں ہیچ ہے۔ اور کہا گیا کہ وہ قابل مبارکباد ہے وہ اہل ایمان جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر عمل صالح اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں مسلسل۔ ان کے لیے مسرتوں اور امیدوں کی دنیا آباد ہے، کیونکہ یہ مبارکباد اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب اس کا احساس ایک مومن کو ہو جاتا ہے تو موت سے پہلے ہی اپنے پر تولنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایمان دل میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا اس کی کیا نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتائی کہ اگر کسی کو جانچنا ہو کہ اس کی دل میں ایمان بیٹھ گیا ہے، جڑ پکڑ گیا ہے، نہیں پکڑ گیا ہے، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی کہ وہ دنیا میں زندگی میں موت سے پہلے موت کو یاد کرنا شروع کر دے اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دے، اور جو آخرت والی جو زندگی ہے، وہاں کی جو لافانی زندگی ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اور یہاں کی جو فانی زندگی ہے، ساری چیزیں جو ختم ہو جانے والی ہے، اس کو جو ہے بالکل سرسری انداز میں لے، بالکل یہ ایسا سوچے کہ یہاں سے ہماری یہ گزر ہو رہی ہے، یہ راستہ ہے، یہاں پر میں مسافر ہوں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ کیفیت اگر انسان کی ہو جائے، یہ طرز عمل اور یہ فکر انسان کے پاس پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بیٹھ گیا ہے، جو اس کی زبان اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ورنہ صرف زبان سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا کہ میں ایمان والا بندہ ہوں۔ اگر ایمان والا بندہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتا دی کہ موت سے پہلے اس کو موت کی تیاری لازمی ہے، کیونکہ اب یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہی ایک زندگی ہے جس میں اس کو تیاری کرنا ہے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں یہی ہے کہ وہاں کی زندگی کے بارے میں فکر کرنا اور یقین رکھتے ہوئے، اس کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے اس کی فکر کرنا، اور یہاں کی جو زندگی ہمیں حاصل ہے، یہ زندگی کو جو ہے سب کچھ نہیں سمجھنا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طوبیٰ ہے ان کے لیے۔ طوبیٰ کا لفظ آیا ہے، طوبیٰ تو اصل جنت کو کہتے ہیں، اور وہ مقام جہاں پر اس کو بہترین لذتیں دی جائے گی، وہ رشک کا مقام۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر سواری پر سوار ہو کر 100 سال تک بھی مسافت کرتے رہے گا، چلتا رہے گا تیز رفتاری کے ساتھ، تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ درخت جنت کا ہوگا جسے طوبیٰ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس قسم سے جو ہے وہاں کی وہ ساری نعمتیں اس کو حاصل ہوگی جو ایمان لا کر عمل صالح اختیار کرے اور اللہ کے ذکر میں اپنے کو لگائے، وہ حسن و مآب اور بہترین انجام اس کے لیے تیار ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اس طرح ہم نے تم کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم انہیں وہ بات سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اس حال میں کہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اس آیت میں پہلے تو یہ بات بتا دی گئی کہ ہم نے آپ کو آپ کی امت میں جو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم دیگر امتوں میں اپنے رسول بھیج چکے ہیں۔ لہٰذا اس قرآن کو یہ مت سمجھو کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یہ مسلمان و غیر مسلمان سب کے لیے بھیجے گئے۔ ہدی للناس فرمایا گیا ایک مقام پر، اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن لوگ اگر ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں اس سے، تو پھر وہ اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ ہدی للمتقین ہوگا، ہے تو ہدی للناس، لیکن ہدایت وہی حاصل کریں گے جو متقی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے خود۔ لوگ اگر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو سورج کی روشنی سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ویسے ہی اندھے کے اندھے رہ جائیں گے۔ تو اس میں بتایا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ اس قرآن کو پیش کرو سب کے سامنے۔ اگر وہ عربی داں نہیں ہیں، عربی زبان نہیں سمجھتے، تو جو زبان میں وہ سمجھتے ہیں وہ زبان میں ان کے سامنے پیش کرو، کیونکہ یہ رسالت اور وحی کا انکار کرنے والے در حقیقت خدائے رحمان سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کے منکر ہے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کو رحمان اور مہربان سمجھ لیتے اور مانتے تو پھر انہیں رسول کی بعثت اور قرآن کی نزول پر تعجب ہی نہیں ہوتا۔ آج حال یہی ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے، آج جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے مذہب کو بنیاد بنا کر، تو ان کو قرآن نہیں پہنچایا گیا، ان کو قرآن پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ صرف اس وقت کے کفار اور مشرکین کے لیے نہیں تھا حکم، بلکہ قیامت تک آنے والے کفار اور مشرکین کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ کلام سب کو پیش کرو، سب کے سامنے بتاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کراؤ، بتاؤ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے سب کچھ عطا کیا ہے اور جس نے ہدایت کی، وہ نے مناسبت سے جس کو جو کرنا تھا وہ احکامات دے دیے۔ تمہارا خالق اور مالک کون ہے بتاؤ، سمجھاؤ، تم کو پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ضروریات کو مہیا کرنے والا۔ ان کو اس طریقے سے سمجھاؤ اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو ہے تبلیغ کرو، یہ پیش کرو، یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے، نہ وہ پڑھے نہ دوسروں کو پیش کیے، نے جوزدانوں میں بند کر کر کے رکھا اس کو، اور اس کو سمجھنے لگے کہ یہ صرف رحمت اور برکت کی کتاب ہے اور اس کو مرتے وقت ہی کھولنا ہے۔ نہیں، یہ تو زندوں کے لیے ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا فرمایا، ڈراؤ اس کو اس قرآن کے ذریعے سے جو زندہ ہیں، زندوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کچھ بھی لوگ اس کو مردوں کے لیے بنا لیے ہیں۔ یقیناً برکت اور رحمت ہے اس میں، لیکن اصل میں اس میں رہنمائی اور ہدایت ہے جو سبوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو رسالت اور وحی کا انکار وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس یہ کتاب نہیں پہنچی، جنہوں نے جانا ہی نہیں خدائے رحمان کو اور اس کی مہربانیوں کو کہ وہ کیسا مہربان ہے انسانیت پر۔ اگر وہ جان لیتے تو پھر نہ رسول کا انکار کرتے، نہ اس کتاب کا انکار کرتے، نہ ہی ان کو اس کے نزول پر تعجب ہوتا، بلکہ وہ سمجھتے کہ خدائے رحمان اپنے بندوں پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ رحمت نازل فرمائی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان تک یہ کلام کو پہنچایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار اور مشرکین اس وقت بھی جو ہے اس بات کو نہیں مان رہے تھے کہ رحمان کیا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، جب معاہدہ لکھا گیا اور اس میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان اور رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اس کو نکالو اس میں سے۔ جب تک کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہو جائے گی کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک ہمارا، وہ پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کرنے والا، اور ہم سب کو روزی دینے والا، ہم سب کو موت دینے والا، اور وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضیات اسی کتاب سے جانی جا سکتی ہیں۔ وہ کن چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے جانی جا سکتی ہے۔ وہ کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ سب باتیں یہیں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتائی ہے، لہٰذا اس کو ساری انسانیت تک جو ہے پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت تک اب اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم پہنچاؤ اس کو، اس کے بعد پھر آپ کی امت سے جو ہے مخاطبت ہے
کہ تم بھی پہنچاؤ اس کو، قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، اور کہہ دو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق ذات ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ وہی خالق ہے اکیلا، اور دوسری سب کی سب مخلوقات ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔